اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ کملی چینل کے اوپر جس طرح محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ لوگ درود پاک پڑھ رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے ہر روز دل چاہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو بیان کیا جائے، تاکہ نوجوان نسل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بیٹھے، اور یہ نئی نسل جو ہے، نوجوان بچے اور بچیاں جو ہیں، یہ اپنا اس شر کے دور میں ایمان بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ والو آج کے دور میں اسی کا ایمان بچے گا جو غلامی رسول میں آئے گا۔ غلامی رسول کے بغیر اس دور میں کوئی بچت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں یا کوئی یہ سمجھے کہ میں حضور کا غلام نہ بنوں، میں فلاں کا غلام بن جاؤں، فلاں کا غلام بن جاؤں، تو اللہ والو غلامی تو رہے گی، لیکن جس کے گلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پٹا نہیں ہے، وہ اس دجالی دور کا سامنا یا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس دجالی دور کا مقابلہ کرنے کے لیے یا اپنا ایمان بچانے کے لیے حضور کا غلام ہونا ضروری ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے لیے کیا ہے کہ جو حضور کے غلام ہیں اس دور میں تم ان کے غلام بن جاؤ، تاکہ تمہیں وہ غلامی رسول سکھا دیں کہ غلامی رسول کیا ہوتی ہے، وہ تمہیں در مصطفیٰ پہ پہنچا دیں۔ جب تم در مصطفیٰ پہ پہنچ جائے گا، جب تجھے یہ رستہ معلوم ہو جائے گا، اس رستے کے کمالات تجھے معلوم ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا، تو آنے والی نسلوں کو یہ رستہ دکھانے کے قابل ہو جائے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مدینہ کی خاتون آئی، یعنی انصاری خاتون آئی، وہ انتہائی بد زبان تھی۔ کیا تھی؟ انتہائی بد زبان، اور اس کی بد زبانی سے پورا مدینہ پاک تنگ تھا، اور وہ خود بھی آپ بھی تنگ تھی، اپنی بد زبانی سے خود بھی تنگ تھی، لیکن اس کا اپنی زبان کے اوپر قابو نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی، اور جس وقت وہ آئی اس اثنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوکھا ہوا گوشت، جو عربوں کے ہاں ایک روایت تھی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ سوکھا ہوا گوشت تناول فرما رہے تھے۔ اس نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے بھی گوشت کھلائیں، مجھے بھی گوشت کھلائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دسترخوان کے اوپر جو گوشت کے خشک ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں سے ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا کہ آپ کھا لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میں نے نہیں کھانا، یہ میں نے نہیں کھانا، جو آپ کھا رہے ہیں آپ کے جو منہ میں ہے میں نے وہ کھانا ہے، یہاں سے میں نے نہیں لینا، جو آپ کے منہ میں ہے، جو آپ چبا رہے ہیں میں نے وہ کھانا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گوشت کا ٹکڑا جو چبا رہے تھے، جو آپ کے منہ میں تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ سے وہ چبایا ہوا ٹکڑا گوشت کا نکال کے اس کو دے دیا۔ اس بد زبان خاتون نے اس گوشت کے ٹکڑے کو کھا لیا، یعنی چبا لیا۔ اللہ جو ہی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چبایا ہوا گوشت کا ٹکڑا، جس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن مل چکا تھا، اس کے بدن میں اترا ہے، اس کے بعد اس نے کبھی بد زبانی نہیں کی، وہ خود بھی محفوظ ہو گئی، امت بھی محفوظ ہو گئی۔ اللہ میرا سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن، اس کا یہ معجزہ ہے کہ وہ جب بدن میں اترتا ہے تو بدن کے سارے عیب دور کر دیتا ہے، تو اس میں محمد کی کیا شان ہوگی۔ اس میں محمد جب روح میں اترے گا تو تجھے کون سے مقامات پہ پہنچائے گا، تو تصور میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، ان کی 5 بہنیں اور تھیں، تو یہ کتنی ہو گئی؟ 6۔ یہ ساری بہنیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئی، زیارت کے لیے، دیدار کے لیے، دیدار رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ اتفاق یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خشک گوشت جو ہے وہ تناول فرما رہے تھے،
تو جب ان ساری بہنوں نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچیوں کو دیکھ کے دسترخوان سے ایک ٹکڑا گوشت کا اٹھا کے ان کو دیا کہ بیٹے آپ بھی کھاؤ. تو ان ساری بہنوں نے اس تبرک کو توڑا، تھوڑا تھوڑا کر کے آپس میں تقسیم کر لیا. تو عمیرہ بنت مسعود رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی ہیں کہ جب ہم نے اس گوشت کو آپس میں تقسیم کر کے کھا لیا، یعنی میں نے اور میری 5 بہنوں نے، تو ہمارے منہ سے مرتے دم تک بدبو نہیں آئی بلکہ کملی والے کی خوشبو آتی رہی ہے. مرتے دم تک ہمارے منہ سے بدبو نہیں آئی بلکہ کملی والے کی خوشبو آتی رہی ہے. اور مرتے دم تک ہم کسی بھی منہ کی بیماری کا شکار نہیں ہوئے، اس میں مبتلا نہیں ہوئے. تو اللہ عرض کرنے کا میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ جس گوشت کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک لگ گیا، یا جس گوشت کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چبا کے دے دیا، یا جس گوشت کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدیہ کر دیا کہ بھائی آپ بھی کھاؤ، لعاب دہن لگ گیا، اللہ نے ایسی شفا ڈال دی کہ اس نے بدن کی تمام بیماریوں سے اس کو پاک کر دیا، بلکہ بدبو ختم ہو گئی، نبی کی خوشبو جاری ہو گئی. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم پاک محمد 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 یہ پکاتے 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 روح میں اتر جائے گا تو پھر روح کا عالم کیا ہوگا، پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا، طہارت کا عالم کیا ہوگا. اللہ بولو یہ اسم پاک ہمیں گناہوں سے پاک کر دے گا، یہ اسم پاک ہمیں تمام علائشوں سے، نجاستوں سے، نحوستوں سے، غلاستوں سے پاک کر دے گا، کیونکہ اسم پاک محمد آیا ہی پاک کرنے کے لیے ہے. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں بشریت کے لبادے میں تشریف لے کر آئے تو آپ نے اس دنیا کو ظلمت سے پاک کر دیا. تو گناہ کیا ہے؟ ظلمت ہے. برائیاں کیا ہیں؟ ظلمت ہے. خطائیں کیا ہیں؟ ظلمت ہے. کمزوریاں کیا ہیں؟ ظلمت ہے. تو جہاں اس میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام آ جاتا ہے پھر وہاں ظلمت نہیں رہتی، وہاں گناہ نہیں رہتے، وہاں بری عادتیں نہیں رہتی. اس لیے اللہ والو جہاں کوئی ورد وظیفہ نہیں چلتا وہاں اس میں محمد چلتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. وہ تمام ماں باپ جو پریشان ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، ہماری اولاد نافرمان ہے، یا بچے آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، یا وہ میاں بیوی جو آپس میں لڑتے ہیں، میاں کہتا ہے کہ بیوی بڑی بد زبان ہے، یا بیوی کہتی ہے کہ میرا میاں بڑا غصے والا ہے، بڑا بد زبان ہے، گالیاں نکالتا ہے، مجھے گالیاں نکالتا ہے، میرے ماں باپ کو گالیاں نکالتا ہے. تجھے کسی نے آج تک بتایا ہی نہیں ہے کہ جہاں کوئی ورد وظیفہ نہیں چلتا وہاں اسم محمد چلتا ہے. تو اسم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو اپنی روح میں اتار دے، اللہ ان تمام عیبوں سے تجھے پاک کر دے گا. اگر جو گالیاں نکالتا ہے وہ خود بات سن رہا ہے تو دن رات صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، اس درود پاک کی کثرت کرے، دن رات پڑھے، اللہ اس علت سے، اس عیب سے، اس بری اور گندی عادت سے تجھے پاک کر دے گا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی حضرت صاحب بات سن رہا ہوں یا سن رہی ہوں، میں یہ گناہ نہیں کرتا یا کرتی، میرا میاں کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح میاں کہتا ہے کہ میری بیوی کرتی ہے، تو جب آپ اس کو کہو گے یہ پڑھو تو وہ تو نہیں پڑھے گا یا وہ تو نہیں پڑھے گی، تو آپ پڑھو، دن رات پڑھو صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد. ایک تسبیح صلی اللہ علی محمد یہ پڑھنی کیسے ہے یہ ذرا توجہ رکھیے گا. جب آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے اولاد کی نافرمانی کے لیے، شوہر کی نافرمانی کے لیے، یا شوہر نے پڑھنی ہے بیوی کی نافرمانی کے لیے، یا سسرال نے پڑھنی ہے بہو کی نافرمانی کے لیے، یا بہو نے پڑھنی ہے ساس سسر کی نافرمانی کے لیے، یا گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، کوئی بھی نافرمان ہے کسی کے لیے بھی پڑھنی ہے یا اپنی ذات کے لیے پڑھنی ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ ایسے پانی کا گلاس آپ لے لیں گے اور اس کو یہاں رکھیں گے. کوئی ٹیبل ہے یا ہاتھ میں پکڑ لیں، ہاتھ میں پکڑیں گے آپ تھک جائیں گے، کوئی ایسی چیز ہو جس پہ رکھ لیں. اب میرے سامنے جو ٹیبل ہے وہ نیچی ہے، کوئی اونچی جگہ پر رکھ لیں. جب آپ بول رہے ہوں تو آپ کی آواز اس پانی کو ٹکرانی چاہیے جس طرح میری آواز اس مائک کو ٹکرا رہی ہے. اس کو کہتے ہیں فونیٹک ویوز، یعنی آواز کی جو لہریں ہیں، وہ جو آواز کی لہریں ہیں وہ اس کو ٹکرانی چاہیے، یعنی ساؤنڈ ویوز کو کہہ سکتے ہیں آپ. تو یہ اس کو ٹکرائیں. تو آپ نے گلاس یا برتن اپنے سامنے یوں رکھ کے تو آپ نے صرف ایک تسبیح چبا کے، مغروں نہیں لانی،
چبا چبا کے بڑے آرام کے ساتھ ایسے پڑھنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے تشریف فرما ہیں، وہ سماعت فرما رہے ہیں اور میں سنا رہا ہوں یا میں سنا رہی ہوں۔ تو آپ نے یوں اپنا منہ جو ہے وہ اس برتن کی طرف رکھنا ہے۔ برتن کھلا لے لیں، گلاس نہیں لینا تو کوئی کھلا برتن لے لیں، کوئی پیالہ لے لیں، کوئی تسلا لے لیں، کوئی جگ لے لیں، اس میں پانی آپ نے سامنے رکھ کے جس طرح میں مائک کے سامنے منہ کر کے بول رہا ہوں تو ایسے آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ۔ دیکھیں میں بول رہا ہوں تو میری آواز، میری جو ویوز ہیں، فونیٹک ویوز ہیں یا ساؤنڈ ویوز ہیں، آواز کی جو لہریں ہیں وہ اس کو ٹکرا رہی ہیں، اس سے کیا ہو رہی ہے؟ آواز پیدا ہو رہی، گونج رہی ہے۔ تو بے نہیں جب آپ کی یہ آواز اس پانی کے ساتھ ٹکرائے گی تو یہ جو انرجی ہے یہ اس میں منتقل ہو جائے گی اور اس انرجی کو کہتے ہیں ہیلنگ انرجی، اور شریعت کی زبان میں یا طریقت کی زبان میں کہیں گے کہ یہ نور جو ہے درود پاک کا، استغفار کا، یہ پانی میں منتقل ہو جائے گا۔ بس یہ پانی ایک تسبیح پڑھنی ہے 5 منٹ چبا چبا کے بڑے آرام کے ساتھ۔ کیسے میں نے بتایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سماعت فرما رہے ہیں اور آپ سنا رہے ہیں، ایسے ہونا چاہیے۔ کیوں؟ جتنا آپ کا رابطہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادہ بنے گا، جتنا آپ کا تصور مضبوط ہوگا، جتنا آپ کا ہاٹ لائن کے اوپر کانٹیکٹ مضبوط بنے گا، اتنی آپ کو ہیلنگ انرجی ادھر سے زیادہ آئے گی۔ تو وہ ہیلنگ انرجی آپ میں سے ہو کے جب پانی کو ٹکرائے گی تو پانی میں وہ منتقل ہو جائے گی۔ اللہ بولو اب جو بندہ یہ پانی پیے گا اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔ گھر میں کوئی گالیاں نکالتا ہے اس کو پلائیں، شوہر نافرمان ہے تو اسے پلائیں، اولاد نافرمان ہے تو اسے پلائیں، گھر میں کوئی بیمار ہے تو اسے پلائیں، گھر میں کوئی جادو کا مریض ہے تو اسے پلائیں، بچوں کو نظر لگ جاتی ہے اسے پلائیں، کسی کو سر درد ہے تو اسے پلائیں، کسی کو مائیگرین کا درد ہوتا ہے تو اسے پلائیں، کسی کی آنکھیں یعنی بینائی کمزور ہو رہی ہے تو اپنی آنکھوں میں چھینٹے مارے اور کچھ پانی کو پیے بھی، بلڈ پریشر کا مریض ہے تو وہ استعمال کرے، شوگر کا مریض ہے تو وہ استعمال کرے۔ اللہ والو کرم ہی کرم ہوتا جائے گا۔ تمام روحانی اور بدنی بیماریوں کا یہ علاج ہے۔ اس علاج کو آج کی زبان میں کہتے ہیں علاج بذریعہ ہیلنگ انرجی، علاج بذریعہ ہیلنگ انرجی۔ آج کافر بھی اس طریقہ علاج کو مان گیا ہے اور مسلمان 14.5 صدیاں سے یہی فیصلہ کر رہا ہے کہ دم کرنا سنت ہے کہ نہیں، دم کرنا بدعت ہے یا شرک ہے۔ مسلمان اس کام پہ لگا ہوا ہے۔ 14.5 صدیوں میں مسلمان کو یہی سمجھ نہیں آیا کہ قرآن پڑھ کے پانی پہ پھونک دیں تو کیا ہوتا ہے۔ تو آج کافر جو ہے وہ یہ بات سمجھ گیا ہے، وہ ہیلنگ انرجی کے ذریعے نفع اٹھا رہا ہے۔ اپنا اورا جو ہے، اپنا حصار جو ہے اس کو ریپیئر کرنے کا تصور گورے نے دے دیا ہے، جبکہ یہ تصور روحانیت کا ہے اور یہ تصور سیدنا آدم علیہ السلام لے کر آئے۔ تمام انبیاء علیہ السلام میں یہ چلا آ رہا ہے، روحانیت تو اللہ والوں ایمان والوں کی میراث ہے۔ تو آج کافر ہمیں سکھا رہا ہے کہ اپنا اورا ریپیئر کیسے کرنا ہے، اپنے مسائل زندگی کے کیسے حل کرنے ہیں، زندگی الجھ جائے یا بیماریاں گھیر لیں تو ہیلنگ انرجی کے ذریعے اپنا علاج کیسے کرنا ہے۔ اللہ والو مر نہ جائیں، ہم شرم سے مر نہ ہم جائیں کہ آج کافر ہمیں سکھا رہا ہے، آج جوگی ہمیں سکھا رہا ہے، آج پنڈت ہمیں سکھا رہا ہے کہ میڈیٹیشن کیا ہوتی ہے، مراقبہ کیا ہوتا ہے۔ اور مسلمان ایسا پرلے درجے کا جاہل اور پرلے درجے کا بے شرم ہوا ہے کہ جب گوروں کی باتیں سنتا ہے، پنڈتوں کی باتیں سنتا ہے، جوگیوں کی باتیں سنتا ہے تو اس وقت زبان اس کی بند ہو جاتی ہے۔ جب یہی بات صوفیہ کہتے ہیں، اولیاء اللہ کہتے ہیں تو وہ مشرک ہو جاتے ہیں، وہ مشرک ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ ہم غلامی میں نہیں رہیں گے تو اور کیا ہوگا؟ اس لیے آج تک ہم جو ہے وہ سوئی سے لے کے جہاز تک جو ہے وہ خریدتے ہیں، ہم غلام ہیں۔ تو اپنے مریضوں کا علاج چاہے وہ روحانی ہے چاہے وہ بدنی ہے، جیسا میں نے بتایا بات شروع ہوئی تھی نافرمانی سے، گالی گلوچ سے، ٹھیک ہے، کسی طرح کا روحانی مسئلہ ہے یا کسی طرح کا جسمانی مسئلہ یعنی بدنی کوئی مسئلہ ہے تو اس کا علاج کس طرح ہم کریں گے؟ ہیلنگ انرجی کے ذریعے۔ اور میں نے کیا بتایا کہ ایک تسبیح صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، بس
وہ پانی دم کر کے خود ہیں تو خود پی لیں، اگر کوئی ہے کچھ تھوڑا سا خود پی لیں، باقی دوسرے کو پلا دیں. اور جو متاثرہ جگہ ہے، کوئی تکلیف والی جگہ ہے، وہاں 2-4 قطرے ہاتھ پہ لگا کے، چہرہ ہے چہرے پہ پھیر دیں، سر درد ہے وہاں پھیر دیں، پتھریاں ہیں وہاں ہیں، دل کا مسئلہ ہے وہاں اپنا ہاتھ پھیر دیں. برکت کی امید سے انشاءاللہ وہ ہیلنگ انرجی وہاں بھی منتقل ہوگی. جو کوئی بدن کے اوپر شیطانی یا اثرات ہیں جناتی، انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اور جو اندر آپ کے اثرات جا چکے ہیں، جو جب پانی اندر جائے گا، تمام خلیوں کے اندر وہ پانی پہنچے گا، تو اللہ رب العزت اس ہیلنگ انرجی، اس نور کے ذریعے اس ظلمت کو ختم کر دے گا. ہیلنگ انرجی کے ذریعے باڈی کے اندر، جسم کے اندر جب نیگیٹو انرجی ختم ہو جائے گی تو آپ بالکل حشاش بشاش ہو جائیں گے، آپ تندرست ہو جائیں گے. اللہ بولو ہیلنگ انرجی سے اپنی صحت کو بڑھاؤ، اس کو بہتر کرو، اپنی زندگی کو بڑھاؤ. آج مسلمان نہیں، گورا یہ کہہ رہا ہے کہ جو پریکٹسنگ مسلمان ہے، یعنی جو باعمل مسلمان ہے، ان کی زندگیاں لمبی ہوتی. آج گورا یہ کہہ رہا. میں نے ابھی تھوڑے پہلے کیا کہی ہے کہ شرم سے مر نہ ہم جائے. یعنی جو باتیں ہم نے لوگوں کو سکھانی تھی، کافروں کو سکھانی تھی، آج وہ ہمیں سکھا رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گناہ انسان کی زندگی کو کم کر دیتے ہیں. گناہ کیا ہے؟ نیگیٹو انرجی. جتنی میرے آپ کے جسم کے اندر نیگیٹو انرجی ہوگی، اتنا ہم بیمار رہیں گے، اتنی ہماری صحت خراب ہوگی، اتنی جلدی ہماری موت واقع ہوگی. اور ہم نے کیا بات کہی؟ یہ جدوں آنی ادوں آئی جانی ہے، عمر کٹتی ودتی تھوڑی ہے. یہ ہے ہمارا علم. یہ بات آپ کو علماء سے بھی ملے گی، پیشواؤں سے بھی ملے گی، عوام بھی یہ کہتی ہے خود جدوں مرنا ہے ماری جانا ہے. ایک جڑا وقت لکھا ہے وہ یہ کٹنی بٹے. بھائی تقدیر کا یہ معنی نہیں ہے، تقدیر کا یہ معنی نہیں ہے. یہ موبائل آپ احتیاط کے ساتھ استعمال کرو گے تو 10 سال چلے گا، اور اگر آپ اس کے ساتھ الٹے سیدھے کام کرو گے تو یہ 4 مہینے میں ختم ہو جائے گا. اس کی جو شیلف لائف ہے وہ کمپنی مثال کے طور پہ کہتی ہے 10 سال ہے، تو یہ 9-10 سال چلے گا. یہ جو رب نے بندہ بنایا ہوا ہے، اگر اس کی تقدیر یوں لکھی ہے، اگر یہ احتیاط کے ساتھ چلے گا تو یہ 70 سال ہوگا، اگر یہ احتیاط نہیں کرے گا تو اس کی 50 سال ہوگی. یہ ہے تقدیر، یہ ہے تقدیر. اور ہم نے تقدیر کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ گناہ انسان کی زندگی کو کم کر دیتے ہیں، نیکیاں جتنی کرو گے زندگی میں برکت آئے گی، زندگی اتنی بہتر ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سمجھ نہیں آیا اور ایک موٹی بات پکڑی، ہو جی جڑا وقت لکھیا جڑی قبر دی رات ہے وہ باہر تے نہیں ہونی نا. ڈائلاگ دیکھے کتنا ایموشنل ہے، جذباتی ہے. اگلا بندہ مطمئن ہو جاتا ہے، کھاؤ جو مرضی کرو. کاری مرتضی صاحب کی طرح شوگر چاہے 700 پہ بھی چلی جائے، 500 بھی چلی جائے، گجریلے دی پلیٹ او نہیں چھوڑ. برفی ایک ٹکڑی ملنا ہو، حصہ لنگر چل رہا ہے. قاری صاحب کہتے ہیں ایک میرا، ایک دائیں ہاتھ میں، ایک بائیں ہاتھ میں، اے ہن ایک میرا پوتے دا بھی دے دو. وہ ہے وہ ایسا ڈائلاگ مار دیں بانٹنے والا مجبور ہو جاتا ہے، یار پوتے دا منگیا گیا. باج اللہ پوتا تو کھانا نہیں ہے گا، پوتے دا دادا جڑا ہے وہی پھڑکاندا ہے. تو اللہ بولو احتیاط کرو گے جب جتنی زندگی، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اپنے تائیں احتیاط کرو. اب مر جانے کا مطلب یہ ہے کہ جڑی رات کوریج ہے وہ باہر نہیں ہونی، تو ٹرک تھلے آ جاؤ. جاؤ بوسٹن روڈ پہ اس وقت اتنی ٹریفک ہے، نہ ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو، نس کے لنگ جاؤ. تو جڑی رات کوریج ہے وہ آنی ہے، تو پھر تم وضو نہ بیٹھے ہیں، جنازہ پڑھ دیں گے انشاءاللہ. کرو ہمت. پھر اس وقت احتیاط کرتے ہو، اس وقت کیوں احتیاط کرتے ہو؟ اس وقت کیوں نہیں کہتے کہ جڑی رات کوریج ہے جو کوریج ہی ہے؟ جب کھانے پینے کا مسئلہ آئے، جب ہم کہیں احتیاط کرو، گناہ نہ کرو، اور نہیں جی جڑی رات کوریج ہے اور باہر تھوڑی ہی ہونی ہے. اب پکڑا گیا نا سارا ان کا ڈرامہ. تو اللہ بولو یہ ہماری جہالت ہے، ہم نہ دین کو سمجھتے ہیں، نہ پرکھتے ہیں، نہ تحقیق کا ہمارا مزاج ہے. اس لیے پھر ہمیں جو باتیں کسی نے کہی ہوتی ہیں ہم انہی باتوں کو لے کر چلتے رہتے ہیں. ابھی میں نے ایک مثال دی ہے، اب آپ کو منہ اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہو رہی کہ جب سڑک پہ جاتے ہو تو احتیاط کرتے ہو، سمجھ آ گئی. اور جب بات ہوتی ہے گناہوں سے بچنے کی، اور نہیں جی جیڑی رات اندر ہے وہ باہر تھوڑی ہونی ہے. ایویں پیر صاحب کہی اندر زندگی ود جاندی گھٹ جاندی، کدی کسی دی گھٹی بھی ہے یا کسی دی ودی ہے. جو وقت لکھا ہے وہی ہونا ہے. بھائی جو وقت لکھا ہے نا، ٹرک جان دے نے تھلے آ، پتہ چل جاتا ہے. پھر تو کہے گا نہیں نہیں اللہ نے اکھاں نہیں دیتی ہیں، احتیاط نہیں کرنی، بندے کو خود نظر نہیں آتا. تو اللہ جن آنکھوں سے تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میں ٹریفک گزر رہی ہے، میں بھاگوں گا تو میں نیچے آ جاؤں گا، اللہ کہتا ہے انہی آنکھوں سے دیکھ کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، تو صحیح رستے پہ چل.
جب صحیح رستے پہ چلے گا تو میں تیری جان کے اندر برکت ڈالوں گا، تیرے مال کے اندر برکت ڈالوں گا، تیری اولاد کے اندر برکت ڈالوں گا۔ جب برکت ہوگی تو برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تھوڑی چیز بھی زیادہ ہو جاتی ہے، عمر تھوڑی بھی ہوگی، اللہ دین کا کام، عبادت، ریاضت اتنا کروا دے گا کہ تجھے مرنے کے بعد آخرت میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ اگر بیمار ہو تو اپنے بیماروں کا علاج ہیلنگ انرجی کے ذریعے کرو، اور اگر آپ اللہ نہ کرے بیمار نہیں ہیں، اللہ کرے آپ تندرست ہوں، اگر بیماری نہیں ہے تو پھر بھی اپنے اندر ہیلنگ انرجی اتارو، جو دائیں بائیں سے نیگیٹو انرجی آتی ہے اس سے آپ محفوظ رہیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے مجھے آپ سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، روحانی بیمار ہیں، بدنی بیمار ہیں، دنیا بھر میں جہاں بھی ہمیں لوگ سنتے ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھ میں برکتیں عطا فرمائے۔ گھروں میں، ہسپتالوں میں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں ان سب کے حق میں اللہ ہماری درخواستوں کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری التجاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔